آپ نے مبارک پور میں تدریس کا آغاز فرمایا اور اس شان کے ساتھ آغاز فرمایا کہ 1 سال کے اندر علم کا غلغلہ بلند ہو گیا اور آپ کی درسگاہ کی علمی شہرت اکناف ہند میں پھیل گئی۔ آپ کی جلالت علمی اور سطوت علمی کا چرچا ہونے لگا اور دور دور سے کشاں کشاں طلبہ آپ کی درسگاہ علم میں آنے لگے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین سامعین، ہماری گفتگو اس حوالے سے چل رہی تھی کہ حضور حافظ ملت نے جب اپنا آخری امتحان دیا اجمیر شریف میں تو آپ کے ممتحن کی حیثیت سے ہندوستان کے وہ عالم معقولات بلائے گئے جن کے فلسفہ منطق میں تبحر کا لوہا دنیا مانتی تھی، اور علامہ فضل حق خیر آبادی کا علمی جانشین ہونے کا شرف جنہیں حاصل تھا۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جب آپ مصر تشریف لے گئے اور مصر میں ایک اہم کتاب جامعۃ الازہر مصر میں منطق کی ایک کتاب ہے افق المبین، افق المبین کا درس دیا جا رہا تھا۔ ایک استاذ کی درسگاہ میں یہ کتاب پڑھائی جا رہی تھی۔ آپ اس استاذ کی درسگاہ میں پہنچ گئے۔ افق المبین منطق کی انتہائی اعلیٰ درجے کی کتاب شمار کی جاتی ہے۔ اس درسگاہ میں افق المبین کا درس جاری تھا۔ علامہ عبدالحق خیر آبادی درسگاہ میں بیٹھ گئے۔ استاذ کو معلوم نہ تھا کہ یہ کون ہے، شناسائی نہیں تھی۔ طلبہ کے درمیان وہ بیٹھ گئے۔ استاذ نے تقریر کی، اس تقریر پر آپ نے ایک اعتراض کیا، پھر اس کے بعد استاذ نے جواب دیا، پھر اس جواب پر آپ نے 7 اعتراضات قائم کیے۔ جب آپ نے 7 اعتراضات قائم کر دیے تو استاذ وہاں سے اٹھے اور انہوں نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا کہ آپ مولانا عبدالحق خیر آبادی ہیں؟ افق المبین کے سوال پر میرے مذکورہ جواب کے بعد 7 اعتراضات قائم کرنے والا آج دنیا میں مولانا عبدالحق خیر آبادی کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ پھر انہوں نے کہا ہاں میں عبدالحق خیر آبادی ہوں۔ یہ وہ شخصیت ہے۔ حضور صدر الشریعہ نے ان کو آپ کے امتحان کے لیے بلایا تھا، اور انہوں نے حافظ ملت کا امتحان لینے کے بعد یہ تأثر پیش کیا کہ اس جیسے طلبہ، ان جیسا طالب علم، یا پوری جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ایسے طلبہ جو جس معیار کے یہاں موجود ہیں، ہندوستان میں اس معیار کے مدرسین نہیں ہیں۔ اس سے دبستان صدر الشریعہ کے علمی وجاہت، علمی جلالت کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ کیسے افراد حضور صدر الشریعہ نے پیدا کیے۔ یہی وجہ ہے کہ حافظ ملت معقولات ہو یا منقولات ہوں، فلسفہ ہو، حدیث ہو، تفسیر ہو، فقہ ہو، اصول فقہ ہو، تمام فنون پر یکساں طور پر ید طولیٰ رکھتے تھے۔ آپ نے صدر الشریعہ کی بارگاہی سے تدریسی کام شروع کر دیا۔ حضور صدر الشریعہ آپ کو ابتدائی درجات کی کتابیں پڑھانے کے لیے مقرر فرمایا کرتے تھے، اور اس زمانے کا یہ خاص مزاج تھا کہ اگر طالب علم کسی جماعت کو پار کر لیتا تو نیچے درجے کی کتابیں پڑھانے کے لیے استاذ دیا کرتے تھے تاکہ ان کی صلاحیت میں مزید اضافہ ہو۔ آپ کے دور کا ایک واقعہ آپ کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضور صدر الشریعہ جب جوتا پہنتے تھے تو اس وقت 2 طلبہ کے اندر خاص طور سے مخاصمت پیدا ہو جاتی، اور دونوں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے قدم مبارک میں جوتا ہم پہنائیں، دوسرا چاہتے تھے ہم پہنائیں۔ ایک کا نام حافظ ملت تھا، دوسرے کا نام محدث اعظم پاکستان تھا۔ یہ دونوں جھگڑ جاتے تھے آپس میں۔
حضور صدر الشریعہ نے باری مقرر فرما دی کہ ایک جوتا آپ پہنائیں گے، ایک جوتا آپ پہنائیں گے۔ اس جوتا پہنانے کا فیض اتنا زیادہ ہے، ایک محدث اعظم ہندوستان ہو گئے، دوسرے محدث اعظم پاکستان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کس قدر سمجھیے فیضان عام فرمایا۔ تو جو اپنے اساتذہ کی بارگاہ کا مؤدب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بہت ہی عظمت و بلندی عطا فرماتا ہے۔ عظمت و بلندی فقط کتابوں کے پڑھ لینے سے حاصل نہیں ہوتی، کتابوں کی ورق گردانی سے اور بہت زیادہ تبحر علمی پیدا کر لینے سے نہیں ہوتی، بلکہ یہ اساتذہ کی بارگاہ میں مؤدب ہونے سے حاصل ہوتی ہے۔ علم کم بھی ہو لیکن اساتذہ کی بارگاہ میں اگر مؤدب ہوتا ہے طالب علم تو اس کا فیض بہت زیادہ عام ہوتا ہے۔ تو حضور حافظ ملت پر یقیناً یہ فیضان کرم ہے۔ اور ایک اور نقطہ مجھے سمجھ میں آیا کہ آپ کو 9 سال اجمیر مقدس میں کیوں رکھا گیا، یہ بہت ہی اہم ترین نقطہ ہے۔ جس سے کام بڑا لینا ہوتا ہے اس کی تربیت بھی بڑی ہوتی ہے، جن سے کام بڑا لیا جاتا ہے ان کی ٹریننگ بھی زبردست کرائی جاتی ہے۔ خواجہ غریب نواز سلطان الہند سے اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں وسیع پیمانے پر اشاعت اسلام کا کام لیا، تو پہلے آپ کو ایشیا کی سیاحت کرائی گئی، ایشیا کے حالات سے باخبر کیا گیا۔ آپ حجاز مقدس سے عراق تشریف لاتے ہیں، عراق سے ہمدان، تبریز، بلخ، ماوراء النہر، وہاں سے ملتان ہوتے ہوئے تب دہلی، پھر اجمیر تشریف لاتے ہیں۔ پوری سینٹرل ایشیا کی سیاحت آپ کو کرائی گئی تاکہ آپ وہاں کے حالات سے باخبر ہو جائیں۔ روحانی قوتوں سے لیس کیا گیا، کیونکہ حضور خواجہ غریب نواز کو ہندوستان میں اشاعت اسلام کا کام انجام دینا تھا۔ اگر حضور حافظ ملت کی زندگی پر نظر دوڑائی جائے تو آپ کو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ چونکہ آپ کے ذریعے سے خطۂ اعظم گڑھ میں، پوروانچل میں، اودھ کے علاقے میں، مبارک پور کی سرزمین سے بہت بڑا علمی کام لینا تھا، اور وہ علمی کام بغیر روحانیت کے ممکن نہیں تھا۔ اس بڑے پروجیکٹ کو، اس بڑے منصوبے کو انجام دینے کے لیے عظیم روحانی قوت درکار تھی۔ تو حضور سلطان ہند خواجہ غریب نواز نے آپ کو اپنی بارگاہ میں 9 سال رکھ کر آپ کی روحانی تربیت فرمائی اور روحانی خوراک آپ کو پہنچائی۔ اس طرح 9 ماہ مادر اپنے شکم میں بچے کو رکھتی ہے اور اس کی پرورش کرتی ہے، اسی طرح سے حضور سلطان ہند خواجہ غریب نواز نے آپ کو 9 سال تک اپنے آغوش سے شفقت میں رکھا اور اپنے قرب میں رکھا، اور اپنی روحانیت سے آپ کے سینے کو لبریز فرما دیا۔ عشق، تقوی، اخلاص آپ کے وجود میں بھر دیا، اب صرف اس کو استعمال کرنے کی ضرورت تھی۔ حضور صدر الشریعہ کسی بنیاد پر وہاں سے پھر منظر اسلام بریلی شریف تشریف لے آئے، اور حافظ ملت بھی آخری سال میں بریلی شریف تشریف لے آئے، اور 1351 ہجری میں آپ مدرسہ منظر اسلام سے فارغ التحصیل ہوئے، اور 1 سال تک آپ نے وہاں پڑھایا بھی۔ پھر اس کے بعد آپ گھر تشریف لے آئے۔ حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ ملت سے فرمایا کہ میرا ضلع خراب ہو گیا ہے، میں ہمیشہ اپنے گھر سے باہر رہا ہوں، کیونکہ مئو اعظم گڑھ پہلے ایک ہی ضلع میں تھے، اس ضلع کا نام اعظم گڑھ تھا، مئو بھی اعظم گڑھ میں ہی تھا، یہ بعد میں چل کے جدا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا مولانا عبدالعزیز صاحب، میں ہمیشہ گھر سے باہر رہا اور میرا ضلع خراب ہو گیا ہے، یعنی وہاں پر اہل سنت و جماعت کو بڑا نقصان ہو رہا ہے، دیوبندیت وہابیت پنپ رہی ہے، آپ جائیں وہاں خدمت دین کریں۔ حضور حافظ ملت نے فرمایا حضور میں ملازمت نہیں کرنا چاہتا،
آپ نے فرمایا میں آپ کو ملازمت کے لیے نہیں بھیج رہا ہوں بلکہ خدمت دین کے لیے بھیج رہا ہوں، کیونکہ ملازمت سے آپ کی طبیعت بالکل منحرف ہو گئی تھی، یعنی ملازمت کرنے کا خیال شروع سے ہی آپ کے دل و دماغ میں پیدا نہیں ہوا۔ آگرہ سے ایک جامع مسجد کی خطابت اور امامت کی جگہ آپ کے پاس آئی، جس کا مشارہ 100 روپے تھا اس زمانے میں، لیکن آپ نے اس کو بھی ٹھکرا دیا، کہا میں ملازمت نہیں کر سکتا۔ حافظ ملت کے پاس اتنا علم تھا، اس کے باوجود آپ ملازمت سے بھاگ رہے تھے، اور آپ نے فرمایا میرا آبائی پیشہ میری کفالت کے لیے کافی ہے۔ حضور صدر الشریعہ کے اصرار پر آپ مبارک پور تشریف لائے۔ مبارک پور میں آنے کا سن جو ہے 1352 ہجری ہے، 1352 ہجری 1934 عیسوی میں مبارک پور کی سرزمین پر تشریف لائے، اور سیرت نگار نے لکھا ہے کہ ماہ ذوالقعدہ 1352 ہجری سے آپ نے مبارک پور میں کام شروع کر دیا۔ جس وقت آپ تشریف لائے تو وہاں تو مدرسہ اشرفیہ لطیفیہ مصباح العلوم تھا، ایک چھوٹا سا مکتب تھا، اور اس کی حالت انتہائی خستہ تھی۔ اس مدرسہ اشرفیہ لطیفیہ مصباح العلوم کو آپ نے سینچنا شروع کر دیا۔ آپ نے مبارک پور میں تدریس کا آغاز فرمایا، اور اس شان کے ساتھ آغاز فرمایا کہ 1 سال کے اندر علم کا غلغلہ بلند ہو گیا، اور آپ کے درسگاہ کی علمی شہرت اکناف ہند میں پھیل گئی۔ آپ کی جلالت علمی اور سطوت علمی کا چرچا ہونے لگا، اور دور دور سے کشاں کشاں طلبہ آپ کی درسگاہ علم میں آنے لگے۔ اسی کے 1 سال بعد 1353 ہجری میں حضور شارح بخاری علامہ مفتی شیخ الامجدی علیہ الرحمہ تشریف لائے، اور بڑے بڑے قابل طلبہ اس زمانے میں تشریف لائے جن کو آپ نے پڑھانا شروع کیا۔